باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بی اے کا جو فسٹ پارٹ والا جو پرل ہے جی کے ناول ہے، یہ میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 3-4 لیکچر مطلب ایسٹ اور ویسٹ کے جو کہ 4th ایئر کا انگلش ہے اس کا میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم وہ بھی کریں گے۔ لیکن اسٹوڈنٹ کے کہنے پہ میں نے مطلب پرل بھی اسٹارٹ کیا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ مطلب یہ بتاتے کہ آپ پرل اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ ویکیبلری میں نے پہلے لیکچر میں یہ میں نے کیا تھا، لیکن ابھی جو میرا جو لیکچر ہے یہ ہے ٹرانسلیشن کے بارے میں۔ یہ ویکیبلری ہے جس کا میں مطلب آپ کو ٹرانسلیشن کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈز میں نے کیے ہوئے لیکچر میں، پہلے لیکچر میں۔ ابھی جہاں تک ہم نے یہ ویکیبلری لکھی ہوئی ہے وہاں تک ہم ٹرانسلیشن کریں گے پرل کا، ٹھیک ہے۔ تو میں شروع سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ دا پرل مطلب میں نے یہاں سے شروع کیا ہوا ہے، شروع کرنا ہے دا پرل سے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور ادھر تک جانا ہے جہاں تک میں نے یہ لاسٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دا پرل ان دا ٹاؤن، قصبے میں، دے ٹیل دا اسٹوری آف گریٹ پرل، وہ اس عظیم اچھے موتی کے بارے میں۔ پرل کا مطلب ہے موتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ناول ہے، ٹھیک ہے، جونسٹن بیک اس کا جو ہے جونسٹن بیک اس کا جو ہے اس کا آتھر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بندے نے لکھا ہوا ہے، یہ امریکن آتھر ہے۔ وہ بتا رہا ہے، یہ بالکل شروع سے میں نے لیا ہوا ہے تاکہ آپ کو اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جائے۔ ان دا ٹاؤن، قصبے میں، دے ٹیل دا اسٹوری، وہ ایک کہانی بتاتے ہیں اب گریٹ پرل، اس اچھے عظیم موتی کے بارے میں۔ ہاؤ اٹ واز فاؤنڈ، اس کو کیسے پایا گیا، اینڈ ہاؤ اٹ واز لاسٹ اگین، کیسے اس کو دوبارہ کھو دیا گیا۔ دے ٹیل اب کینو، وہ کینو کے بارے میں بتاتا ہے۔ دا فشر مین، جو ایک مچھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہز وائف، اور اس کی بیوی، جوان جو ہے اس کی بیوی ہے، کینو جو ہے یہ مین کریکٹر ہے۔ جوان اور کینو پہ مطلب یہ ساری کہانی 4-5 کریکٹر پہ یہ کہانی بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں اس کا جو مین کریکٹر ہے اس میں کینو کا ہے اور جوانا کا ہے۔ جوانا اس کی بیوی ہے کینو کا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک بیبی بھی ہے جس کو ہم کوئی ٹوٹو کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان ہز وائف جوانا اینڈ اب دا بیبی، اور وہ بچہ کوئی ٹوٹو، اینڈ بیکاز دا اسٹوری ہیز بین ٹولڈ سو آفن، اکثر مطلب یہ اسٹوری بتایا جا چکا ہے۔ اٹ ہیز ٹیکن روٹ ان ایوری مینز مائنڈ، اور اس اسٹوری نے ہر ایک آدمی کے ذہن میں مطلب ایک جگہ بنا لی ہے۔ ان ایز ود آل دا ریٹولڈ ٹیلز، اور تمام مطلب دوبارہ بیان کی ہوئی کہانیوں کے ساتھ، دے آر ان پیپلز ہرٹس، وہ یہ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ دے آر اونلی گڈ اینڈ بیڈ تھنگس، یہ صرف اچھے اور برے چیزیں ہیں۔ ان بلیک، اور سیاہ، ان وائٹ، اور سفید تھنگس چیزیں ہیں۔ ان گڈ اینڈ ایول، اچھے اور برے ہیں تھنگس چیزیں۔ ان نو ان بٹوین اینی ویئر، اور اس کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اف دس اسٹوری از اے پیریبل، اگر یہ کہانی ایک مثال ہے، پرہیپس ایوری ون ٹیکس، تو شاید ہر ایک بندہ مطلب لیتا ہے ہز اون میننگ، اپنا ایک معنی۔ پیریبل کا مطلب ہے نظیر، مثال۔ فرام اٹ، اس سے، اینڈ ریڈس ہز اون لائف انٹو اٹ، اور اس کہانی میں اپنا زندگی وہ پڑھاتا ہے۔ ان اینی کیس، کسی بھی کیس میں، دے سے، وہ کہتے ہیں، دا ٹاؤن، قصبے میں، دیٹ، ابھی یہاں سے مطلب ہمارا کہانی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کہانی مطلب اس کا جدھر تھے میں نے یہ سبق پڑھا، آپ کو ٹرانسلیشن کیا، اس کا مطلب ہے کہ صرف اس کا مطلب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کہانی میں ہر ایک بندہ اپنے آپ کو مطلب وہ ریڈ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی اس میں ریڈ آؤٹ کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی، اس کہانی سے مطلب اب ہر ایک بندہ اپنے لیے علیحدہ سا مطلب وہ لیتا ہے۔ کینو اویکن، کینو جاگیا، ان دا نیئر ڈارک، نیئر ڈارک کا مطلب ہے تاریکی کے دھندلکے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی ختم ہونے والی تھی۔ دا اسٹار اسٹل شون، ابھی تک ستارے مطلب چمک رہے تھے یا چمکے۔ ان دا ڈے ہیڈ ڈران اونلی اے پیل واش آف لائٹ، ان دا ڈے ہیڈ ڈران، اور دن کی ابتدا ہوئی تھی، اونلی اے پیل واش آف لائٹ، صرف ایک چھوٹی سی زرد روشنی سے، ان دا لاور اسکائی، جو کہ نیچے آسمان میں تھی، ٹو دا ایسٹ، مشرق کو۔ دا روسٹرس، پالتو مرغ، روسٹر پالتو مرغ، ہیڈ بین کرائنگ، وہ آزانے دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے وقت یہ مرغ جو ہوتے ہیں وہ یہ آزانے شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دا روسٹر، پالتو مرغ، ہیڈ بین کرائنگ، وہ یہ بانگے دے رہے تھے یا یہ آزانے شروع کر رہے تھے، فار سم ٹائم، کچھ وقت کے لیے۔ ان دا ارلی پگز، اور ابتدائی سے مطلب پہلے سے،
جاگنے والے سور کے بچے. پگس کا مطلب ہے سور کا بچہ. یہاں پہ میں نے اس کا لکھا ہوا ہے پگز, سور کا بچہ, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اور آلریڈی بگننگ وہ پہلے شروع کر چکے تھے. دیئر سیزلیس ٹرننگ, لگاتار الٹ پلٹ. اب ٹوگز شاہ ہوگی اینڈ بٹس آف وڈ, اور لکڑیوں کی ٹکڑوں کی, ٹو سی تاکہ دیکھے, ودر اینی تھنگ ٹو ایٹ ہیڈ بین اوور لکڈ, کی کیا کھانے کے لیے ان پیکس کو کوئی بچا ہوا تھا, کوئی نظر انداز, کوئی چیز نظر انداز کیا گیا تھا ان کو کھانے کے لیے. آؤٹ سائڈ دا برش ہاؤس, برش ہاؤس کے ارد گرد. ان دا تنا کلم, تنا جیسا کہ میں نے یہاں پہ کلیئر کیا ہوا ہے ایک کانٹے دار قسم کا درخت ہے, ناشپاتی کی درخت کی طرح ایک کانٹے دار قسم کا درخت ہے. اور کلم کا مطلب ہے جونٹ. آؤٹ سائڈ دا برش ہاؤس, برش ہاؤس کے ارد گرد باہر کی طرف. ان دا تنا کلم, تنا کے درختوں کے جڑ میں. اوکوے ایک گروف, ایک گول آف لٹل برڈس, چھوٹے پرندوں کی. چٹرڈ وہ چہچہا رہی تھی. ان فلیریڈ بڑبڑا رہے تھے. ود دیئر ونگز اپنی پروں کو. ونگز کا مطلب ہے پر. کینوز آئیز, کینو کی آنکھیں. اوپنڈ وہ کھلی. اینڈ ہی لکڈ فرسٹ, اور پہلے اس نے دیکھا. ایٹ دا لائٹنگ اسکوئر, وہ روشنی جو کہ وہ دروازے کے اسکوئر میں وہ آ رہی تھی. وچ واز دا ڈور, جو کہ ایک دروازے کی طرح تھی. اینڈ دین ہی لکڈ ایٹ دا ہینگنگ بکس, پھر اس نے جولے کی طرف دیکھا. ہینگنگ بکس کا مطلب ہے جولا, ٹھیک ہے, جولے کی طرف دیکھا. ویئر کی ٹوٹے سلپ, جہاں پر کوئی ٹوٹو سویا ہوا تھا. اینڈ لاسٹ اور آخر میں ہی ٹرنڈ, وہ مڑا, اس نے مڑوایا. ہز ہیڈ, اپنے سر کو, ٹو جوانا کی طرف. ہز وائف, جو کہ اس کی بیوی تھی. ہو لے بی سائڈ ہم, جو کہ اس کے قریب وہ لیٹی ہوئی تھی. آن دا بیڈ, چٹائی پہ. ہر بلو ہیڈ شال, اس کی نیلی سر کی مطلب جو شال چادر. اوور ہر نوز, اس کی ناک پر تھی. اینڈ اوور ہر بریسٹ, اور اس کی چھاتیوں پر تھی. اینڈ اراؤنڈ اسمال آف ہر بیک, اور اس کے پتلے کمر کے ارد گرد تھی. جواناز آئیز ور اوپن ٹو, جوانا کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی. کینو could never remember seeing them closed when he awakened. کینو نے کبھی بھی ان کو, کینو could never remember, کینو نے کبھی بھی یاد نہیں کیا, seeing them closed, تاکہ وہ ان کو بیدار نہ پائے. when he awakened, جب وہ جاگا. اس کا مطلب ہے کہ کینو کے جاگنے سے پہلے جوانا وہ مطلب وہ جاگ جاتی. ہر ڈارک آئیز, اس کی سیاہ آنکھیں. میڈ لٹل ریفلیکٹڈ اسٹارز, وہ چھوٹے ستاروں کی طرح دکھائی دے رہی تھی. شی واز لوکنگ ایٹ ہم, وہ اس کو دیکھ رہی تھی. ایز شی واز آلویز لوکنگ ایٹ ہم, مطلب کینو کی بات کر رہے ہیں کہ جوانا جب بھی اٹھتی وہ آنکھیں مطلب ریفلیکٹڈ اسٹار کی طرح دکھائی دیتی تھی, اور وہ ہمیشہ کینو کو دیکھتی تھی. when he awakened, جب وہ جاگتا. کینو heard the little splash of morning waves, کینو نے ایک چھوٹا ٹکرانے کی آواز جو کہ سمندر کی لہروں کی تھی سنی. آن دا بیچ, ساحل پہ. اٹ واز ویری گڈ, کینو کلوزڈ ہز آئیز, اٹ واز ویری گڈ, یہ بہت زیادہ اچھا تھا. کینو کلوزڈ, کینو نے بند کیا. ہز آئیز, اپنے آنکھوں کو. اگین, دوبارہ, ٹو لسن, تاکہ سنے. ٹو ہز میوزک, اپنی موسیقی کو. پرہیپس ہی لانڈیڈ, شاید وہ اکیلا یہ کرتا. اینڈ پرہیپس آل آف ہز پیپل ڈیڈ اٹ, یا پرہیپس اس کے سارے لوگ یہ کرتے, مطلب یہ گانے سنتے, یہ موسیقی سنتے. ہز پیپل ہیڈ ونس بین گریٹ میکرز آف سانگس, اس کے لوگ ایک مرتبہ مطلب وہ گانوں کے بہت زیادہ اچھے میکر تھے, اچھے بنانے والے تھے. سو دیٹ ایوری تھنگ دے سا, ہر ایک چیز انہوں نے دیکھا. اور تھاٹ, یا سوچا. اور ڈیڈ یا کیا. اور ہرڈ یا سنا. بیکیم اے سانگ, وہ ایک گانا بن جاتی. جو بھی وہ سوچتے یا مطلب وہ بولتے, وہ ایک گانا بن جاتی تھی. دیٹ واز ویری لانگ اگو, بہت پہلے کی بات ہے. دا سانگس ریمینڈ, یہ گانے ابھی بچی ہوئی تھی. کینو نیو دم, کی جانتے تھے اس کو. بٹ نو نیو سانگس اور ایڈ, لیکن اس میں کبھی مطلب نئے گانے ایڈ نہیں کیے گئے تھے. دیٹ ڈز ناٹ مینس, کا مطلب یہ نہیں دیٹ دیر ور نو پرسن سانگ, کہ وہاں پر ذاتی گانے نہیں تھے. ان کینو سیٹ, کینو کے سر میں. دیر واز سانگس ناؤ, ابھی ایک گانا چل رہی تھی. کلیئر, صاف اینڈ سافٹ, اور نرم. اینڈ اف ہی ہیڈ بین ایبل, اور قابل ہوتا, ٹو اسپیک اٹ, تاکہ وہ بولتا. ہی وڈ ہیو کالڈ اٹ دا سانگ آف دا فیمیل, تو اس کو خاندان کا گانا, مطلب یہ نام اس کو دیتا تھا. ہز بلینکٹ واز اوور ہز نوز, اس کا کمبل اس کے ناک پر تھی. ٹو پروٹیکٹ ہم, تاکہ اس کو بچائے. فرام ڈینک ایئر, مرطوب ہوا سے, مطلب گندی ہوا سے. ہز آئیز, اس کی آنکھیں. فلیکڈ, جب کی. ٹو اے رسٹل بیسائڈ ہم, اس کے ارد گرد, مطلب سرسراہٹ کی آواز سے. اٹ واز جوانا ارائزنگ, یہ وہ آواز تھی جو جوانا اٹھ رہی تھی. الموسٹ ساؤنڈ لیسلی, بالکل چپ چاپ.
and her hard bare feet, اس کے ننگے پاؤں پہ. She went to the hanging box, وہ جولے کے پاس گئی. Where Kyoto slept, جہاں پر کوئٹو سویا ہوا تھا. And she leaned, وہ جھکی اور کوئٹو پہ, and said, اور بتایا, a little reassuring words, وہ الفاظ جو وہ ہمیشہ اس کو جگانے کے لیے وہ یوز کرتی تھی, استعمال کرتی تھی. کوئٹو looked up, کوئٹو نے اوپر دیکھا. For a moment, ایک لمحے کے لیے, and closed his eyes, اور اپنی آنکھیں بند